میں ہاری پیا، تحریر نایاب جیلانی، قسط نمبر 5۔ اس کے دل میں وہ نفرت جو کہ بہت آہستہ آہستہ پنپ رہی تھی ایک دم جڑیں پکڑ کر تناور درخت بن گئی۔ اس کے سامنے تصویر کے جو رخ آئے تھے وہ بہت بھیانک تھے۔ اس نے ان منفی پہلوؤں کو اپنے دل اور ذہن پر نہ مٹانے کے لیے نقش کر لیا تھا۔ مرینا کی صحت اب قدرے بہتر تھی، مگر اشفا روزانہ ہی اس کے فلیٹ میں آ جاتی، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ تقریباً 20-25 دن بعد مرینا بھی کام پر جانے لگی تھی۔ ابھی وہ مرینا کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو پائی تھی کہ اچانک ماما کی طبیعت بگڑ گئی۔ ماما کی بیماری کے دوران اسے احساس ہوا تھا کہ ماما نے اسے اور پاپا کو کس طرح سنبھال رکھا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں پورے گھر کا نظام الٹ پلٹ ہو گیا تھا، کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ ماما کی صحت بحال ہوئی تو انہوں نے پاکستان جانے کی رٹ لگا دی۔ پاپا ماما کی صحت کی وجہ سے جلدی جلدی کام سمیٹ رہے تھے۔ اشفا نے ماما کی ضد کی وجہ سے ایک دم ہی جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے چپکے اپنے تئیں کوششیں جاری رکھی۔ 1 ماہ کے اندر اندر اسے ایک اچھی کمپنی سے جاب کی آفر آئی تو اس نے جوائن کرنے میں ایک پل کی دیر بھی نہ لگائی تھی۔ ماما کو اگرچہ بہت اعتراض تھا، مگر پاپا نے نہ جانے کیا کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا تھا کہ پھر دوبارہ انہوں نے اس کی جاب کے متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ اشفا کی روٹین کافی ٹف تھی۔ صبح صبح آنکھ کھولنے میں اتنی دیر لگ جاتی تھی اور پھر تیاری بھی نامکمل سی ہوتی۔ وہ اتنی آرام طلب تھی اور اب کہاں اسے اتنی محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ پاکستان جانے سے بچنے کے لیے جاب کا تکلیف دہ ڈھول اسے گلے میں لگانا پڑا تھا۔ صبح ہمیشہ وہ دیر سے آفس پہنچتی تھی۔ آج بھی گاڑی نے راستے میں تک کافی خور کیا اور جب وہ دفتر پہنچی تو میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ آفس کے اصول کے مطابق میٹنگ روم میں اب اس کا داخلہ ممنوع تھا، لہٰذا وہ متوقع بے عزتی سے بچنے کی خاطر اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی۔ میٹنگ تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی تھی۔ اس دوران اشفا کا سیر و خون خواہ مخواہ جلتا رہا۔ میٹنگ کے اختتام پر لنچ شروع ہو گیا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر باس نے اسے آفس بلا کر بے بھاؤ کی سنائی۔ جب وہ آفس سے نکلی تو منہ سوجا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں اس گنجے جاپانی باس کو گالیوں سے نوازتے ہوئے وہ پارکنگ میں آئی تو گاڑی کو غائب پایا۔ ہیں، یہ گاڑی کہاں گئی؟ اس نے فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ گاڑی کی چابی نکالنا تو جلدی میں بھول گئی تھی، لہٰذا وہ کسی چور چکے یا پھر ایڈونچر کی شوقین مزاج انگریزوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ پولیس کو بتانے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ اب تک وہ لوگ گاڑی کے ٹائروں وغیرہ سے اور قیمتی پارٹس اتار کر کسی سنسان سڑک پر چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ اشفا نے تھک ہار کر ٹیکسی کو اشارہ کیا اور پھر جلتی بھنتی گھر چلی آئی۔ ماما کو گاڑی کا بتا کر شامت بلوانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لہٰذا خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ دوسرے دن اس نے تیاری کے دوران پاپا کو کہتے سنا، کل 12 بجے کی فلائٹ ہے ہماری، تم اشفا کو بھی بتا دو۔ اشفا کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بھی پیکنگ کر دی ہے، ماما نے لاپرواہی سے کہا تو اشفا سلگتے ہوئے ان کی سر پر پہنچ گئی۔ ماما، میں پاکستان کیسے جا سکتی ہوں؟ نئی نئی جاب ہے، چھٹی بھی ملنا مشکل ہے، جبکہ ہمیں آپ کی اس نام نہاد جاب سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کی ماما کی صحت ٹھیک نہیں، لہٰذا آپ خواہ مخواہ انہیں ٹینشن نہ دیں، پاپا نے نرمی سے اس کی گفتگو کو منقطع کر کے کہا تو وہ لب بیچ کر رہ گئی۔ مگر پاپا، نو اگر مگر، وہ مسکراتے ہوئے بریف کیس اٹھائے باہر نکل گئے۔ ماما، میرا جانا کیا بہت ضروری ہے؟ اشفا، انہوں نے خفگی سے اسے گھورا تو وہ پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ اس کا موڈ پوری طرح آف تھا، کوئی بھی بہانہ کامیاب نہیں رہا تھا۔ وہ رات بھر سے لے کر پاکستان آنے تک ماما پاپا سے خفا خفا رہی۔ ایئرپورٹ پر بھی کوئی موجود نہیں تھا کیونکہ پاپا نے انہیں آج کے دن آنے کا نہیں بتایا تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر لاہور میں موجود اپنے ماموں کے گھر ٹھہرے اور پھر وہ اور پاپا اکیلے گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ماموں نے بضد اصرار روک لیا تھا۔ گاؤں پہنچنے تک بھی اس کا موڈ بڑا بگڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کزن سے مل کر اسے قطعاً کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان سب کی محبت کے جواب میں اس کا رویہ خاصا سرد رہا، جس سے شاید سب اس کی جھجک محسوس کر رہے تھے۔
اس کے دادا حیات حسین کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑے تایا ابو تھے، ان کا ایک بیٹا مرتضیٰ اور 2 بیٹیاں نمرہ اور ثانیہ تھیں۔ رابعہ تائی ان کی دوسری بیوی تھی، انہی سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ مرتضیٰ ان کی پہلی بیوی سے تھا جو کہ اس کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھی۔ پھر نجمہ پھپھو تھی جو کہ بیوگی کے بعد اپنے والد کے گھر میں ہی اپنے 4 بچوں سمن، سائرہ، عاشر اور عامر کے ہمراہ مقیم تھیں۔ ان کے بعد ان کے پاپا ہارون حیات تھے۔ اشفا ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو کہ ان کی شادی کے تقریباً 7 سال بعد پیدا ہوئی۔ اگرچہ اس کے بعد 2 مزید بھائی بھی ہوئے مگر وہ کم سنی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ سب سے چھوٹے مرسلین چچا تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، نقی اور تقی، اور 2 ہی بیٹیاں تھیں، مہوش اور عروبہ۔ مہوش سب سے بڑی تھی، انتہائی مغرور اور نک چڑی سی۔ یہ کزن تو اشفا کو سرے سے ہی پسند نہیں آئی تھی۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی گھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ دادی اپنے جوڑوں کے درد کو بھلائے ملازموں کو مختلف ہدایات دے رہی تھیں۔ گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے دن ماما بھی خوب لدی پھندی سی چلی آئیں۔ سارا دن عجیب سی بھگدڑ مچی رہی۔ اسے ماما سے تنہائی میں بات کرنے کی مہلت ہی نہ مل سکی، اور جب بھی ان کے قریب جاتی کوئی نہ کوئی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا۔ وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ سمن اور سارا اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی، لیکن آج کے دن وہ بھی کافی مصروف تھی۔ اشفا غصے کے اظہار کے طور پر اپنے کمرے میں جا گھسی۔ اسی پل ماما کو بھی گویا فرصت مل ہی گئی اور اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ ماما نے آتے ہی والہانہ انداز میں اسے ساتھ لپٹا کر ماتھا چوما۔ نہ جانے کیوں ان کی آنکھیں سرخ اور بھیگی بھیگی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ میری بیٹی خفا خفا سی لگ رہی ہے۔ ان کی آواز بھی قدرے بھررائی سی تھی۔ اشفا چونک سی گئی۔ آپ کو میری خفگی کی پرواہ ہے؟ اتنی بدگمان کیوں ہو رہی ہو بیٹا؟ کیا والدین اولاد کے لیے کچھ بھی غلط سوچ سکتے ہیں؟ ماما نے نرمی سے اس کے الجھے بال سمیٹے۔ اشفا ایک مرتبہ پھر چونک سی گئی۔ ماما، آپ واضح لفظوں میں بات کیوں نہیں کرتی؟ یہ مبہم گفتگو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ ماما اور پاپا کے انداز دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس بھی کچھ انوکھا ہو جانے کا پیغام دے کر اسے الرٹ کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر بعد تمہارا اور مرتضیٰ کا نکاح ہے۔ کیا؟ اشفا چلا اٹھی تھی۔ آہستہ، ماما نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی ماما، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ ابھی کچھ دیر بعد مولوی صاحب تمہاری رضامندی معلوم کرنے کے لیے آنے والے ہیں، اسی لیے تمہیں بتایا ہے۔ خواہ مخواہ شور مت کرنا۔ ہونا وہی ہے جو میں اور تمہارے پاپا چاہیں گے، انہوں نے عزلی نرم لہجے میں کہہ کر گفتگو کو سمیٹا تو اشفا حیرت، دکھ، صدمے کی وجہ سے کنگ سی رہ گئی تھی۔ ماما، میں آپ کی بیٹی ہوں، کوئی گائے بھینس نہیں کہ جس کھوٹے سے باندھنا چاہے باندھ دی جاؤں۔ آپ میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اینڈ آف ایپیسوڈ 6۔ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو اشفا، تم ہماری امیدوں تمناؤں کا واحد مرکز۔ یہ خواب، یہ خواہشیں میری ہی نہیں تمہارے باپ کی بھی ہیں۔ اس خواب کا تعلق تمہارے تایا اور دادی سے بھی ہے۔ کیا تم ہماری محبتوں چاہتوں کا یہ صلہ دو گی؟ کیا تم بھری برادری کے سامنے اپنے باپ کا سر جھکا دو گی؟ کیا تم ان سب کے ان خدشات پر مہر لگاؤ گی؟ کیا تم اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھاؤ گی کہ یورپ میں پلنے والی ساری اولادیں اسی طرح نافرمان، ضدی اور بدلحاظ ہوتی ہیں؟ کیا تم میری تربیت کا مذاق بنواؤ گی؟ اگر ایسا کچھ ہوا تو اللہ کی قسم تم اپنی ماں کا چہرہ عمر بھر نہ دیکھ سکو گی۔ اتنی ذلت کے بعد بھی میں جی کروں گی بھی کیا؟ لوگ تھوکیں گے مجھ پر کہ یہ تربیت کی ہے میں نے اپنی اکلوتی اولاد کی، مجھ سے ایک بچی کی بھی پرورش صحیح نہ ہو سکی۔ عطیہ کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں، ان کی آواز رن چکی تھی، شاید مزید بولنے کی ان میں سکت نہ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور پاپا دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے پیچھے تایا ابو، 2 اور بھی بزرگ آدمی تھے۔ اشفا کو لگا کہ پھانسی کا پھندا اس کی گردن کے قریب کسا جا رہا ہے۔ اسے سولی پر چڑھانے کے لیے کچھ لوگ آ چکے ہیں۔
اس کے اندر نفرتوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ ڈرامہ بہت خوش اسلوبی سے کھیلا گیا تھا۔ اسے بیوقوف بنا کر سبھی ہنسی خوشی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اس نے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا تو آنسوؤں کی دھن نے ہر منظر دھندلا دیا۔ اس کی اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اٹھے اور چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ یہ شادی سراسر فراڈ ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے سگے ماں باپ اس کے ساتھ ایسا کریں گے۔ پہلے اسے ان لوگوں کی چاہتوں اور جھوٹی محبتوں کا بہلاوا دے کر پاکستان لائے اور پھر زبردستی اپنے پینڈو اجڑ بھتیجے کے ساتھ اپنی اتنی لائق اور قابل بیٹی کا نکاح کر دیا۔ ماما کی طرح پاپا نے بھی جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لے کر اس کی زبان پر زبردستی تالا لگانا چاہا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اشفا کی تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ حتیٰ کہ اسے تو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آنسو بہانا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر ان کی صورتیں دیکھتی رہی۔ احتجاج اور بغاوت کے متعلق ذہن نشین تمام باتیں اس کا منہ چڑھاتی رہیں۔ اگر میں امریکہ میں ہوتی تب بھی یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کرتے؟ اس نے حیرت اور بے یقینی سے خود سے سوال کیا۔ ابھی تو مجھے آئے 2 دن بھی نہیں ہوئے اور ماما نے کتنی چالاکی سے سارا ڈرامہ رچا دیا۔ آپ کتنی خوش اور مطمئن لگ رہی ہیں۔ دنیا کی ساری مائیں کیا ایسی ہوتی ہیں؟ ظالم اور روڈ۔ اس نے اذیت سے لب کچلے تو نچلے ہونٹ سے خون کی بوند ٹپک پڑی۔ کیا میں اب اپنی ساری زندگی اس پرانے طرز پر بنے کھنڈر مکان میں روتے تڑپتے گزار دوں گی؟ اشفا کا دل ایک پل کے لیے اتھا گہرائیوں میں ڈوب گیا تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ایک کھیل ان لوگوں نے میرے ساتھ کھیلا ہے اور ایک کھیل میں ان لوگوں کے ساتھ کھیلوں گی۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ شطرنج کی بساط تو ان لوگوں نے بچھائی ہے۔ مہرے بھی اپنی مرضی سے رکھ لیے۔ اب گیم کا اختتام کا انتظار کریں۔ ہار جیت کا فیصلہ تو ابھی ہونا باقی ہے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے بڑے بے خوفی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ میں اب تمام عمر ان جاہلوں کے ساتھ رہوں جو بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں لے کر عالم فاضل بنے پھرتے ہیں؟ اشوا نے غصے سے اپنے بال نوچے۔ ماما، میرا معیار اتنا گھٹیا تھا جو آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا؟ وہ ایک مرتبہ پھر ماں سے متنفر ہو کر سوچ رہی تھی۔ آپ کیسی ماں تھی کہ بیٹی کی خواہش کا آپ کو پتہ نہیں چل سکا؟ کیا میں نے ایسی زندگی کی تمنا کی تھی؟ پہلی مرتبہ ایک سرکش آنسو آنکھ کے کنارے سے پھسل پڑا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا اختیار آپ کو دیا تھا، آپ نے اسے بڑے ناجائز انداز میں استعمال کر ڈالا۔ کیا میں نے ایسے آدمی سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جو دن بھر زمینوں پر ٹریکٹر چلائے؟ میرا آئیڈیل یہ ہے کیا؟ ایک انتھک محنت کرنے والا کسان۔ اس کا پورا وجود زہر زہر ہو رہا تھا۔ میں ایسے آدمی کے ساتھ زندگی گزاروں جو اچھے مستقبل کا لالچ لیے روشنیوں کی دنیا میں جانے کا خواہش مند ہو۔ اس کے سامنے مرینا کی ویران آنکھیں اور بے رنگ زندگی کے مناظر لہرائے۔ ان لوگوں کے جو خواب ہیں وہ تو میں کبھی بھی پورے نہیں ہونے دوں گی۔ اشفا نے ایک عزم سے سوچا۔ ابھی تو پاپا نے ماما کی بیماری کا ڈراوا دے کر زبردستی کر لی ہے، مگر آئندہ زندگی میں کسی کو اپنے اوپر اختیار نہیں دوں گی۔ اور وہ دبو سا مرتضیٰ، بھلا اس کی کیا جرت ہے میں اس کے ہاتھ نہ توڑ دوں اگر اس نے مجھے چھوا۔ اسے پاکستان آئے ابھی 42 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اور تمام عرصے میں اس نے صرف ایک مرتبہ گاؤں کی کچی پکی سڑک اور پسینے سے شرابور مرتضیٰ کو دیکھا تھا، اور اس وقت وہ اسی مرتضیٰ کے متعلق اندازے لگائے بڑے بڑے پلان سوچ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ کوئی لکھی جیسا کمزور اور ڈرپوک بندہ نہیں اور نہ ہی یاسر جیسا بزدل ہے جو اشفا کی گالیوں کے جواب میں بھی من من کرتا رہے گا۔ وہ لکی نہیں تھا جو سہاروں کی تلاش میں نیو یارک کی سڑکوں پر مارا پھرتا تھا۔ وہ یاسر بھی نہیں تھا جو گرین کارڈ کے لالچ میں ایک لڑکی نہیں بلکہ کئی لڑکیوں کے جذبات و احساسات سے کھیلتا رہا تھا۔ وہ تو محمد میر مرتضیٰ حیدر تھا جس کے قدموں کی دھمک سے زمین لرز اٹھتی تھی۔ وہ اپنے بابا میر حیات حیدر کا ولی عہد اور قریب قریب کے تمام گوٹھوں کے بسنے والوں کے دلوں پر راج کرنے والا میر مرتضیٰ تھا۔ اس گاؤں میں نہ کوئی چودھری تھا نہ رعایا، سب انسان برابر تھے، سب کسان محنتی تھے، سب زمیندار جرات مند تھے۔
میر مرتضیٰ میں اور اس کے مزارع دین محمد میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ فرق میر نے اس بھادو کی سہانی شام کو منا ڈالا تھا جب اس کے بابا نے اس کے سر پر اپنی دستار رکھ دی تھی۔ اسے اس دستار کا بھرم رکھنا تھا۔ اس نے پشت ہا پشت سے قائم دائم بہت ہی پرانی فرسودہ روایات کو توڑ ڈالا تھا۔ اس نے گاؤں میں اسکول کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے نہری پانی کو انصاف کے ساتھ زمینداروں اور مزارعوں میں کے مختلف رقبوں میں دنوں کے حساب سے تقسیم کر کے اس بے انصافی کو منایا۔ اس نے چھوٹے زمینداروں کو اپنے بلبوتے پر ٹیوب ویل لگوا دیے۔ یہ وہ میر مرتضیٰ تھا جب زمینوں کے دورے پر کبھی دوسرے گوٹ جاتا تو لوگ اس کا استقبال اتنا شاندار کیا کرتے تھے گویا وہ کسی ریاست کا شہنشاہ ہے۔ اور مائی میرا تو کہتی تھی کہ میر واقعی ہماری ریاست کا شہنشاہ ہے۔ میر جب بھی گوٹ جاتا مائی میرا کی جگی میں چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھہرتا اور پھر مائی میرا اپنے پسندیدہ گیت سناتی۔ اگرچہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی مگر اس کی آواز میں جوانی جیسی تازگی اور رس تھا۔ اتنی رسیلی آواز شاید ہی کسی کی ہو۔ اسے راجہ حسندہ سدا راج مانا کی کدی پھیرا اے راجہ حسندہ سدا راج مانے کدی پھیرا پاول غریبہ دے ڈیرے۔ مائی خاص اس کے لیے میٹھے پانی کی تازہ مچھلی منگواتی، اسے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی اور گھی میں تلنے کے بعد نمک لگا کر اس کے سامنے پیش کرتی۔ اور اس وقت مکرم جان کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑتی جب مرتضیٰ بہت شوق سے مچھلی کو ابلے چاولوں کے ساتھ تناول کرتا۔ کیا مکرم جان جانتا نہیں تھا کہ میر مرتضیٰ کو مچھلی کی بو کتنی ناپسند ہے؟ مائی میرا ایک مرتبہ پھر پنجابی اور کا اپنا پسندیدہ گیت گنگناتی، اے راجہ حسن دا راج مانے کدی پھیرا پاول غریبہ دے ڈیرے۔ وہ سوچوں میں گم ابھی تک گمسم سی بیٹھی تھی جب سائرہ سمن اور نمرہ بھاری پیکٹ اٹھا کے ہنستی مسکراتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اینڈ آف ایپیسوڈ 6۔